بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ مسائل متفرقہ۔ صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ یہ مکان میرا ہے اور یہ مکان تبلیغی کا ہے۔ تبلیغی نے اپنا مکان بیچ دیا 5 آدمیوں کے ہاتھ، تو مشترین 1 ہے یا 5 ہے؟ اب شفیع کہتا ہے کہ میں اس 1 کے حصے پر شفع کرتا ہوں کیونکہ یہ چرسی ہے، اور باقی 4 پر شفع نہیں کرتا کیونکہ وہ میری تبلیغی دوست ہے۔ تو یہ شفیع کو حق ہے یا نہیں ہے؟ کہتے بالکل حق ہے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ قائم مقام اس مشتری کا تھا۔ پہلے یہ 5واں حصہ مشتری کو دیتے تھے، اب یہ 5واں حصہ کس کو دیں گے؟ شفیع کو دیں گے۔ ان کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو جب بائی 1 ہو اور مشتری متعدد ہو اور شفیع چاہے کہ میں مشترین متعددین میں سے 1 کے حصہ پر شفع کرتا ہوں، شب حضاجرو استا کې نستلم ډېر لوی مصیبت دی. زه اوس کتاب وغواړم. یا زما خدایه، دا بلوچستانیان چې 15 منټه وروسته راشي که نه، دا دغه وخت دوی په لاس کې سیګرټ وي، چې څوک پر هغه سیګرټ ختم کړي وي نو نه راځي. دا څنګه کوي؟ زه دوی پېژنم. صورت مسئلہ کی آدھی صورت تو پرانی ہے، وہ آدھی کبھی کبھی بدلتی ہے۔ یہ میرا مکان ہے، یہ تبلیغی کا مکان ہے۔ تبلیغی نے مکان فروخت کر دیا 5 آدمیوں کے ہاتھ۔ اب شفیع کہتے ہیں کہ یہ 4 تبلیغی ہے، میں ان پر شبہ نہیں کرتا، یہ اپنے دوست ہے۔ یہ 1 چرسی ہے، میں چرسی کے حصے پر شبہ کرتا ہوں۔ تو شفیع کو یہ حق حاصل ہے۔ کیوں؟ اس میں باقی 4 کا نقصان نہیں ہے۔ ان 4 نے جو 5واں حصہ چرسی کو دینا تھا، اب وہ کس کو دے گا؟ تو گویا کہ شفیع ایک مشتری کا قائم مقام ہو گیا۔ یہ معنی ہے وَإِذَا اشْتَرَىٰ خَمْسَةُ نَفَرٍ، جب خریدتا ہے 5 آدمی دارن گھر من رجل تبلیغی سے، وَلِلشَّفِيعِ شفیع کا حق ہے ان یاخذ نصیب احدہم، کہ 5 میں سے 1 مشتری کے حصے پر شفع کرے۔ ٹھیک ہے؟ اب اس کا الٹ، یہ میرا مکان ہے، یہ 5 آدمیوں کا مکان ہے، ان 5 نے اپنا مکان بیچا اس پر۔ اب میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کا جو حصہ تم نے لیا ہے اس پر میں شفع کرتا ہوں اور باقی پر شفع نہیں کرتا، تو یہ غلط ہے۔ اگر میں شفع کرتا ہوں 5 کا حصہ جو ہے بائعین کا حصہ اس سے لے لوں، اور اگر نہیں کرتا تو سب نہ کروں۔ اور اگر میں کہوں اس بائی کے حصے پر شفع کرتا ہوں اور ان 4 کے حصے پر نہیں کرتا، وہ تیرے پاس رہے، تو یہ غلط ہے، کیونکہ اس صورت میں مشتری کو ضرر ہے۔ پٹواری بلائے گا، تقسیم کرے گا، 4 حصے پاس چھوڑے گا، 1 حصہ کس کو دے گا؟ تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ معنی ہے وَإِنِ اشْتَرَاهَا رَجُلَانِ،
اور اگر مکان خریدتا ہے ایک زید من خمسۃ 5 تبلیغیوں سے نو اخذها شفیع اس مکان کو لے گا کلہا یا کل کے کل او ترکہا، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ایک بائی کے حصے پر شفیع شبہ، کیونکہ اگر ایک کے حصے پر کرے اور 4 پر نہ کرے تو مشتری کو کیا کرنی پڑے گی؟ تقسیم کرنی پڑے گی، اور ضرری تقسیم وہ برداشت نہیں کرتا، اس لیے ہم شفیع کو کہیں گے کہ یا تو کل زمین پر شفا کرو یا بالکل ترک کرو۔ فرق یہ ہے ان فی الوجہ ثانی، جہاں بائی متعدد ہے باخذ البعض، اب اگر شفیع ایک بائی کا حصہ لے لے نو تتفرق الصفقۃ، عقد منقسم ہوتا ہے، مبیعہ منقسم ہوتا ہے مشتری پر، وَيَتَضَرَّرُ زیادت ضرر، تو مشتری کو ضرر ہے زیادت ضرر۔ وجہ اول میں، وجہ اول کون سی ہے؟ مشتری 5 ہے، اب وہ ایک مشتری پر شفا کرتا ہے 4 پر نہیں کرتا، اس میں مشترین کا ضرر نہیں ہے، کیونکہ ان 4 مشترین نے 5ویں مشتری کو جو حصہ دینا تھا اب وہ کس کو دے گا؟ شفیع کو۔ اور وجہ اول میں یقوم شفیع، شفیع قائم مقام احدہم، ایک مشتری کی جگہ، فلا تتفرق الصفقہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب پہلی صورت میں جب بائی ایک ہے مشتری متعدد ہے تو یہ ایک کے حصے پر شفا کر سکتا ہے، خواہ مشترین نے وہ مکان قبضے میں لیا ہو یا نہ لیا ہو، یہ معنی ولا فرق فی ھذا، اور جواز شفا کے اندر صورت اول میں فرق نہیں ہے، بینما اذا کان قبل القبض، کہ 5 مشترین نے مکان قبض کیا ہو، او بعدہ ہوا صحیح۔ ہاں ایک فرق ہے کہ جب بائی ایک ہے اور مشتری 5 ہے تو شفیع ایک مشتری کے حصے پر شفا کر سکتا ہے، لیکن اگر مشتری نے بھی مکان قبض نہیں کیا تو شفیع کو یہ حق نہیں ہے کہ بائی کو کہے کہ ایک مشتری کا حصہ مجھے دو اور اس کے پیسے لے لو، یہ غلط ہے، اس میں بائی کا نقصان ہے۔ بائی کہے گا میں اس کو دے دوں گا، تم جانو اور وہ جانے، الا ان قبل القبض، اگر 5 مشترین نے مکان قبضہ نہیں کیا تھا، نو لا یمکن، شفیع کے لیے ممکن نہیں ہے ان اخذ نصیب احدہم، کہ بائی سے ایک مشتری کا حصہ لے لے، اذا نقضا، او ادا کرے ما وہ پیسے جو اس پر ہے، یہ نہیں کر سکتا، ما لم ینقض الآخر حصتہ، جب تک باقی مشترین زمین نہ دے، کہ لا یؤدی، تاکہ یہ موزی نہ ہو تفریق قبض کو علی البائع، بائی کے قبضے میں تقسیم آ جاتی ہے، یا ایک مشتری کا حصہ شفیع کو دے گا اور 4 حصے جو ہے 4 مشترین کو دے گا، بائی کو تقسیم سے کیا اثر بیکار۔ بمنزلت احد المشتریین، اس کی صورت یہ ہے، یہ میرا مکان ہے اور میں نے ان 2 سواتیوں کے ہاتھ فروخت کر لیا 1000 روپے کا، آدھا اس نے لیا آدھا اس نے، اب ایک مشتری مجھے پیسے دیتا ہے کہ مجھ سے 500 روپے لو اور میرا آدھا مکان مجھے الگ کرو، یہ اس کا حق نہیں ہے، بھائی یہ کہے گا دونوں 1000 روپے دو اور گھر قبض کرو، تم جانو اور تقسیم جانو، اور مشتری کا یہ حق نہیں ہے کہ بھائی کو کہے کہ میری حصہ جو پیسے وہ مجھ سے لے لو اور میرے حصے کا مکان مجھے دے دو، یہ مشتری کا حق، یہ معنی ہے بے منزلت المشتریین بخلاف ما بعد القبض۔ ہاں وہی صورت ہے، یہ میرا مکان ہے، یہ تبلیغی کا مکان ہے، تبلیغی نے مکان بیچا 5 آدمیوں کیا اور 5 نے قبضہ کر لیا، اب وہ شفیع ایک کے حصے پر شبہ کرتا ہے تو وہ جائز ہے ان کے ساتھ تقسیم کریں، لأنه سقطت ید البائع، بائی کا قبضہ ساقط ہوا، وسواء سمى لكل بعض ثمنا او كان الثمن جملتان، جہاں بائی ایک تبلیغی ہے اور مشترین 5 ہے، ٹھیک ہے، تو شفیع ایک کے حصے پر شفا کر سکتا ہے، خواہ ہر حصے کا پیسے مقرر ہو کہ یہ 5 مرلے ہیں 500 کے، 100 اس کی ذمہ، 100 اس کی، 100 اس کی، 100 اس کی، یا پیسے مجموعہ ہو کہ یار 5000 روپے ہے اس مکان کے، پھر تم وہ پیسے حسب حصہ جو ہے وہ تقسیم کرو، دونوں صورتوں میں شفیع شفا
خواہ مقرر ہو ہر حصہ کے لیے سمن، او کان سمن جملہ یا مجموعہ سمن مجموعہ مکان کا عوض ہو، کیونکہ اعتبار اس میں لتفرق صفقہ ہے کہ مبیعہ منقسم نہ ہو، لا لسمن. وہاں ہونا تفریعات، یہاں مسائل ذکرناها فی کفایت المنتہا. ومن اشترى نصف دار غیر مقسوم فقاسمه البائع اخذ الشفیع النصف الذي صار للمشتری او يدعى. یہ متن غلط ہے لیکن متن لکھ چکا. یہ میرا مکان ہے، یہ تبلیغی کا مکان ہے. تبلیغی نے اپنا نصف مکان زید کے ہاتھ فروخت کر دیا، نصف مکان، ٹھیک ہے. اب شفیع جو شفع کرے گا تو اس نصف پر کرے گا جو اس کو ملا ہو، اور اس پر نہیں کر سکتا جو بائع کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے. اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ مشتری کو یہ نصف ملا ہو تب بھی شفع اس پر کرے گا، اور اگر مشتری کو یہ حصہ ملا ہو تو اس پر شفع کرے گا. حالانکہ اگر مشتری کو یہ نصف ملے پھر شفیع شفع نہیں کر سکتا. کیوں؟ وجہ یہ کہ یہ اس حصے کا جار ہے، اس کا نہیں ہے. لیکن بہرحال اس نے متن لکھی ہے کہ اگر یہ میرا مکان ہے، یہ تبلیغی کا مکان ہے، تبلیغی نصف مکان اس پر بیچتا ہے اور اس کے ساتھ تقسیم کرتا ہے، اس کو نصف پکڑاتا ہے، تو شفیع کس نصف پر شفع کرے گا؟ جو بائع کے ہاتھ میں ہے یا مشتری کے ہاتھ میں؟ خواہ اس طرف ہو یا صاحب ہدایت کہے گا نہیں اس طرف ہو تو پھر تو شفع کر سکتا ہے اگر اس طرف ہو. ہاں. ومن او زید اشترا خریدتا ہے نصف دار جو غیر مقسوم مشترک ہے، فقاسمہ البائع تو مشتری کے ساتھ تقسیم کرتا ہے بائع، نواخذ الشفیع شفیع شفعتاً لے گا، النصف الذی وہ نصف صار للمشتری جو مشتری کے حصے میں آیا ہے، او یدعا یا شفع چھوڑے گا، لأن القسمت کیونکہ قسمت متمم قبض کا، جس طرح قبض سے ملکیت آتی ہے تو تقسیم سے قبض تام ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں تکمیل انتفاع کا. تقسیم سے بھی انسان اپنے ملک کا نفع اٹھاتا ہے، قبض سے بھی اٹھاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قبض تام بالقسمت فی الہبہ. اور شفیع لا ينقض القبضہ وہ مشتری کا قبض نہیں توڑ سکتا اگرچہ اس کا اس میں نفع ہے. فکذا لا ينقض ما هو من تمامی تو وہ تقسیم بھی نہیں توڑ سکتا جو قبض کے متممات میں سے ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور شفیع لا ينقض توڑ نہیں سکتا القبضہ مشتری یا بائع کا قبض اگرچہ اس کا وَإِن كَانَ لَهُ اگرچہ شفیع کا نفع ہو قبض توڑنے میں. وہ فائدہ کیا ہے؟ بِعَوْدِ الْعُهْدَةِ عَلَى دیکھو اگر شفیع مشتری سے مبیع قبض کرے اور مبیع میں نقصان ہے تو کس پر رجوع کرے گا؟ مشتری پر. اور اگر شفیع بائع سے زمین قبض کرے اور مبیع میں نقصان ہو تو کس پر رجوع کرے؟ بائع پر. اب مجھے سے مشتری بدماش ہے اور بائع جو ہے وہ کیا ہے؟ تبلیغی ہے، جھگڑا وہ نہیں ہے. اب اس نے اس پر شفع کیا اور اس کا قبض توڑتا ہے کہ پہلی یہ زمین تبلیغی کو دے دو اور میں پھر تبلیغی سی لوں گا کیونکہ اس میں میرا فائدہ ہے کہ اگر زمین میں نقصان ہو تو میں تبلیغی پر رجوع کروں گا. تو اگرچہ نقض قبض میں شفیع کا فائدہ ہے لیکن یہ قبض وہ نہیں توڑ سکتا. یہ معنی ہے وَإِن كَانَ لَهُ اگرچہ شفیع کا نفع ہے فیہ نقض قبض میں. وہ فائدہ کیا ہے؟ بِعَوْدِ الْعُهْدَةِ عَلَى الْبَائع کہ یہ رجوع بالتاوان کرے گا بائع پر. تو جب شفیع مشتری کا قبض نہیں توڑ سکتا وَكَذَا لَا يَنْقَضُ مَا تو نہیں توڑ سکتا وہ تقسیم جو متمم قبض کا. ایک صورت میں شفیع تقسیم توڑ سکتا ہے، ایک صورت میں شفیع تقسیم وہ یہ ہے کہ یہ مکان میرا ہے اور یہ مکان تبلیغی اور صوتی کا ہے. یہ صرف تبلیغی کا ہوا یا صوتی شریک ہے؟ اور تبلیغی نے اپنا حصہ بیچا زید کے ہاتھ. جب اس نے نصف خریدا تو تبلیغی نے آ کر صوتی کے ساتھ تقسیم کی، صوتی کے ساتھ، اور تبلیغی کو یہ حصہ ملا.
تو مولوی صاحب شفیع یہ قبض توڑ سکتا ہے کہ میں یہ حصہ نہیں یہ لوں گا. کیوں؟ اس صورت میں مشتری نے جو تقسیم کی ہے بائع کے ساتھ کیا ہے یا بائع کے شریک کے ساتھ کیا ہے؟ شریک کے ساتھ کیا ہے. یہ مکان مشترک ہے زید میں اور سویتی میں. زید نے تبلیغی اور سویتی میں تبلیغی نے اپنا نصف اس پر بیچ دیا. اب مشتری نے آ کر سویتی کے ساتھ تقسیم کر دی تو شفیع تقسیم کو توڑ سکتا ہے کیونکہ اس صورت میں مشتری نے تقسیم کی ہے لیکن بائع کے ساتھ تقسیم کی یا شریک بائع کے ساتھ. ہاں بخلاف میں اذا باع احد الشریکین کہ بیچتا ہے زید کے ہاتھ تبلیغی نصیب وہ اپنا حصہ دار مشترک سے وقاسم المشتری اور مشتری تقسیم کرتا ہے بائع کے ساتھ یا شریک کے ساتھ. الذی اس شریک کے ساتھ لم یبیع جس نے اپنا حصہ نہیں بیچا حیث یکون للشفیع نقضہ شفیع کا حق ہے کہ اس تقسیم کو توڑے. لأن العقد ما وقع کیونکہ عقد شراء واقعی نہیں ہے مع الذی قاسم اس شریک کے ساتھ جس نے تقسیم کی ہے. فلم تکن القسمت من تمام القبض یہ قسمت متمم قبض کا نہیں ہے. الذی وہ قبض جو مقتضی عقد کا ہے عقد شراء کا مقتضی ہے کہ مشتری قبض کرے. بل ہوا تصرف یہ جو شریک تقسیم کرتا ہے یہ ایک عمل ہے بے حکم الملک کہ وہ آدھے کا مالک ہے. فینقضہ الشفیع شفیع اس کو توڑ سکتا ہے کما ینقض بیعہ جس طرح مشتری کی بیع کو توڑ سکتا ہے. اگر مشتری مکان خرید کر بیچ دے تو شفیع اس بیع کو کیا کر سکتا ہے؟ توڑ سکتا ہے. وہی بدو میں نے آپ کو بتایا کہ اس متن میں تھوڑی بہت غلطی ہے. غلطی یہ ہے کہ یہ میرا مکان تھا یہ تبلیغی کا مکان ہے تبلیغی نے آدھا مکان اس پر بیچا اور پھر تبلیغی نے اس کے ساتھ تقسیم کی تو جو حصہ اس کو ملا شفیع اسی پر خواہ وہ حصہ شفیع کی جانب ہو یا حالانکہ دوسری جانب میں شفیع کا شبہ. ہاں ثم اطلاق الجواب فی الکتاب مطلق فتوی جو متن میں ہے وہ دلالت کند کہ شفیع یاخذ میں گرد النصف الذی وہ نصف صار للمشتری جو مشتری کو ملا ہے فی ای جانب کانا خواہ وہ شفیع کی جانب ہو یا دوسری جانب ہو. اور یہ منقول ہے امام یوسف سے کیونکہ مشتری مالک نہیں ہے کہ وہ باطل کرے حق شفیع کا جو شفا ہے بالقسمت لیکن بابجی سے یہ ہے کہ انہ انما یاخذہ شفیع جو ہے وہ مشتری کا حصہ لے گا اذا وقع فی جانب الدار جب وہ مشتری کا حصہ واقع ہو جائے اس دار کی جانب یشفع بہا جس کے سبب شفیع شبہ کرتا ہے. اگر دوسری جانب ملے تو شبہ نہیں چلتا لأنہ لا یبقى جارا کیونکہ شفیع جار نہیں ہے فیما یقع فی الجانب الاخر. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ومن باع دارا وله عبد مزون فی علیہ دین فلہ الشفعہ فلہ یہ میرا مکان ہے یہ میرا مکان ہے اور یہ میرا غلام ہے مزون فی تجارت. یہ تجارت کرتے کرتے لوگوں کا قرض اس پر چل گیا لوگوں کا لیکن اس کاروبار میں اس نے یہ مکان بھی لے لیا. اب میں نے یہ مکان فروخت کر دیا پھر بگاڑا کیا ہے تو یہ میرا غلام مجھ پر شفا کر سکتا ہے یا نہیں؟ کہتا ہے کر سکتا ہے کیونکہ یہ غلام اگرچہ میرا ہے لیکن دین لوگوں کا دین اس پر ہے تو یہ قیمتاً لوگوں کا ہے تو یہ مجھ سے اجنبی ہوا. جب اجنبی ہوا تو اجنبی پڑوسی پر شفا صورت ذہن میں گئی. یہ میرا مکان ہے ٹھیک ہے یہ میرا عبد مزون فی تجارت ہے یہ تجارت کرتے کرتے مدیون بن گیا لوگوں کا لیکن اس کاروبار کے دوران اس نے یہ مکان خریدا تو میرا پڑوسی بھی بنا. اب میں نے اپنا مکان بیچ دیا تو میرا عبد مزون جار ہونے کے حیثیت سے شبہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے کر سکتا ہے کیونکہ اگرچہ یہ غلام میرا ہے لیکن لوگوں کے قرض کی وجہ سے اس کی قیمت لوگوں کی ہے تو یہ اجنبی بنا اور اجنبی پڑوسی پر شبہ. ومن مالک نے بیچا اپنا گھر ولہو او بائی کا عبد مزون ہے جس پر قرض ہے فلہو الشفعۃ تو وہ عبد مزون مجھ پر شفع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے اس کا عکس یہ میرا مکان ہے یہ میری قریب میری غلام کا مکان ہے جو مزون پہ تجارت ہے
اور لوگوں کا قرضہ تھا اس پر، میری غلام نے اپنا مکان فروخت کیا تو میں اس پر شبہ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ کہتے کر سکتا ہوں، کیونکہ غلام و مکان اگرچہ میرا ہے لیکن اس کی قیمت لوگوں کی ہے، تو یہ اجنبی ہوا، جب اجنبی ہوا تو میں اس کے مکان پر، یہ معنی ہے وَكَذَا إِذَا كَانَ الْعَبْدُ هُوَ الْبَائِعُ، عبد معزون مدیون نے مکان بیچا فَلِمَوْلَاهُ الشُّفَعَاءُ، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ شفعہ بمنزل شرا کے ہیں، جس طرح شرا مبادلۃ المال بالمال ہے تو شفعہ بھی مال بالمال ہے، تو شفیع بمنزل مشتری کی ہوا اور عبد معزون بمنزل بائی کی ہوا، اور عبد معزون بائی اور شفیع مشتری بن سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لأن الأخذ بالشفعہ، شفیع جو مکان لیتا ہے شفعتاً تملک بالثمن، یہ مالک بننا شفیع کا ہے ثمن کے بدلے، نو فینزل منزلۃ الشراء، تو شفعہ بمنزل شراء کے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی نے کہا کہ یار یہ غلام تو میرا ہے، تو غلام کا جو مکان ہے وہ بھی میرا ہے، تو میں اپنے مکان پر کیوں شفعہ کرتا ہوں؟ کہتے ہیں اصل میں یہ مقروض ہے، تو یہ جو کچھ کماتے ہیں میری لیے کماتے یا غرما کے لیے؟ اور غرما مجھ سے اجنبی ہے تو یہ بھی اجنبی ہوا۔ وَهَذَا لِأَنَّهُ، مالک جو شفعتاً غلام سے مکان لیتے یہ مفید ہے، لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ لِلْغُرَمَاء، کیونکہ عبد مدیون کماتا ہے غرما کے لیے، بخلاف یہ میرا مکان ہے، یہ میرا عبد معزون فی تجارت ہے، اس پر کسی کا قرضہ نہیں تھا، اس نے یہ مکان خریدا پھر اس کو بیچا، تو میں اس پر شفعہ کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ میرا ہے، تو اس کے ہاتھ میں جو مکان ہے وہ بھی میرا ہے، اور اپنے مکان پر کوئی شفعہ بخلاف اس صورت کی اذا لم یکن علیہ دین، کہ اس پر قرض نہ ہو، لأنہ یبیعہ لمولاہ، کیونکہ عبد غیر مدیون بیچتا ہے مکان اپنے مولا کے لیے، اولا شفعۃ لمن بیع لہ، پہلے گزر چکا ہے کہ شفعہ نہیں ہے اس موکل کے لیے جس کے لیے مکان بیچا جائے۔ وتسلیم الاب والوصی الشفعۃ علی الصغیر جائز عند ابی حنیفہ ابی یوسف۔ دو صورتیں ہیں، یہ مکان میرا، یہ مکان، اور یہ میری نابالغ بیٹے کا مکان ہے، میں نے مال تقسیم کیا، نابالغ بیٹے کو میں نے یہ گھر دے دیا، میری نابالغ بیٹے نے اپنا مکان اس پر فروخت کر لیا، تو میں اس پر شفعہ مجھے شفعہ کرنے کا توبہ، یہ میرا مکان ہے، یہ میرا مکان ہے، یہ صغیر کا مکان ہے، اور صغیر کے پاس یہ زید کا مکان ہے، زید نے اپنا مکان بیچے اس کے ہاتھ، تو صغیر کو شفعہ کرنے کا حق ہے یا نہیں؟ جار ہونے کی حیثیت۔ اب باپ کہتے ہیں کہ میں شفعہ نہیں کرتا، تو باپ کی ترک سے شفعہ ساقط ہوتا ہے یا نہیں؟ تو شیخین کے نزدیک ساقط ہوتا ہے، اور امام ظفر امام محمد کے نزدیک ساقط نہیں ہوتا۔ سورج ذہن میں آ گئی؟ یہ مکان کس کا ہے؟ میری صغیر کا، اور یہ مکان کس کا ہے؟ زید کا۔ زید نے اپنے مکان فروخت کیا اس پر، صغیر اس کا پڑوسی ہے، پڑوسی ہونے کی حیثیت سے اس کو حق شفعہ حاصل ہے، لیکن صغیر کا باپ کہتے ہیں ہم شفعہ نہیں کرتے، تو شفعہ ساقط ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو شیخین کے نزدیک ساقط ہے، امام محمد اور ظفر کے نزدیک، یہ معنی اس قول کا۔ وتسلیم الاب، اگر ترک کرتا ہے باپ الشفعۃ شفعہ صغیر کا تو یہ جائز ہے عند الشیخین، وقال محمد و ظفر رحمہم اللہ ہوا علی شفعۃ اذا بلغ، یہ صغیر کو شفعے کا حق حاصل ہے جب بالغ ہو جائے تو شفعہ کرے گا، ٹھیک ہے؟ دوسری صورت، یہ کسی کا بیٹا ہے، باپ مر چکا، اس کا یہ صغیر کا یہ مکان ہے، اور اس کے باپ نے مجھے وصی نگران مقرر کیا کہ تم میرے بچوں اور ان کے مال کی حفاظت کرو، تو یہ صغیر اور صغیر کا مکان ہے، میں وصی ہوں، اور یہ زید کا مکان ہے، زید نے اپنا مکان اس کے ہاتھ فروخت کر لیا، صغیر کو شفعہ کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن نگران کہتے ہیں شفعہ نہیں کرتے، تو نگران کی اسقاط سے شفعہ باطل ہو جاتا ہے یا نہیں؟ شیخین کے نزدیک باطل ہو جاتا ہے، امام ظفر امام محمد فرماتے ہیں
یہ معنی ہے وہ تسلیم الوسیع الشفتا، نگران اگر شفا ترک کرے صغیر کے مقابلے میں تو یہ جائز ہے شیخین کے نزدیک، اور امام محمد ظفر رحمہم اللہ فرماتے ہیں ہوا صغیر شفے پر ہے اذا بلغا، وعلی ھذا الخلاف اذا بلغا، اذا ادھر دیکھو یہ صغیر کا مکان ہے، میں اس کا باپ ہوں، یہ صغیر کا مکان ہے، میں اس کا نگران ہوں، صغیر کے پڑوس میں یہ مکان بک گیا، وسیع اور باپ کو پتہ چلا لیکن خاموشی اختیار کرتا ہے، طلب محاسبت نہیں کرتا، تو خاموشی سے وہ شبہ باطل ہو گیا نہیں، تو شیخین کے نزدیک باطل ہو گیا، اور امام ظفر امام محمد کے نزدیک اسی پر خلاف ہے اذا بلغہما، باپ اور وسیع کو پہنچ گیا شراء دار کہ زید نے مکان خریدا ہے بجوار داری سبی، داری سبی کی جوار میں، فلم یطلبا الشفعہ، باپ اور وسیع نے طلب محاسبت شفیع کا نہیں کیا، تو شیخین کے نزدیک شفع باطل ہے اور امام محمد ظفر کے نزدیک شفع باطل۔ وعلى هذا الخلاف تسلیم الوکیل بطلب الشفعہ فی روایت کتاب المکاتب، یہ میرا مکان ہے، یہ تبلیغی کا مکان ہے، تبلیغی نے اپنا مکان زید کے ہاتھ فروخت کر دیا، زید کے ہاتھ فروخت، میں نے پیر بگاڑا کو وکیل بنائے جاؤ شفع کرو، پھر بگاڑا اس کے پاس گیا، اس نے کچھ حلوہ شلوہ کھلایا، چیشے پلائی، اور اس نے اعلان کیا ہم نے شفع ترک کر دیا، تو اس کے ابطال سے میرا شفع باطل ہوتا ہے یا نہیں؟ شیخین کے نزدیک باطل ہوا، امام محمد امام ظفر کہتے ہیں بس یہ معنی ہے۔ اسی پر خلاف ہے تسلیم الوکیل بطلب شفع، کہ وہ پیر بگاڑا جو وکیل بطلب شفع تھا اس نے شفع ترک کر دیا، تو اس میں اختلاف ہے، فی روایت کتاب الوکالت هو الصحیح۔ بس ادھر دیکھو تین صورتیں ہیں، باپ نے صغیر کا شفع ثابت کیا، وسیع نے صغیر کا شفع ثابت کیا، وکیل نے موکل کا شفع ثابت کیا، تو امام محمد امام ظفر کے نزدیک کا ثابت نہیں ہے، کیوں؟ شفع کرنا صغیر کا حق ہے، اور صغیر کا حق باپ و وسیع باطل نہیں کر سکتا، تو صفی کا شفع جو ہے باپ اور وسیع باطل دے۔ لمحمد و ظفر، ان دونوں حضرات کے لیے دلیل یہ ہے کہ انہو حق ثابت للصغیر، یہ شفع حق ثابتہ ہے صغیر کا، ولا یملکان، تو اب وہ وسیع مالک نہیں ہے ابطالہ کہ وہ باطل کرے حق شفیع کو، کدیتی ہی کا کدیتی ہی، یہ باپ ہے، یہ صغیر ہے، یہ صغیر کی ماں، میں نے اس صغیر کی ماں کو خطأً قتل کیا، تو میری ذمہ دیت ہے یا نہیں؟ اس دیت میں صغیر کا حق ہے یا نہیں؟ ہے۔ اب باپ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کی دیت کو ساقط کرتا ہوں، تو دیت ساقط ہو جاتی نہیں ہوتی، تو جس طرح باپ بیٹی کی دیت جو ہے ساقط نہیں کر سکتا، تو باپ بیٹے کا شفع بھی ساقط، یہ معنی ہے کدیت صغیر۔ وقودہ، و کیا معنی؟ یہ باپ ہے، یہ اس کی ماں ہے، اس صغیر کی ماں کو میں نے عمدن قتل کیا، تو میری ذمہ قصاص ہے یا نہیں؟ اور اس قصاص میں یتیم کا حق ہے یا نہیں؟ اب باپ اپنی بیوی کے قصاص کو معاف کرنا چاہتا ہے، کر سکتا نہیں، کیونکہ اس میں بیٹے کا حصہ ہے، تو جس طرح باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ قصاص باطل کرے جس میں بیٹے کا حصہ نہیں ہے، تو باپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ شفع باطل کرے جو صغیر کا حق ہے، یہ معنی ہے وقودہ۔ بات آئی سمجھ؟ دوسری دلیل امام محمد امام ظفر پیش کرتے ہیں کہ یہ صغیر ہے اور یہ اس کا جار ہے، اب اس نے مکان بیچا اس پر، شریعت نے اس کو کس لیے حق شبہ دیا تھا؟ تاکہ جار کا ضرر
صغیر سے دفع ہو جائے. اب اگر باپ اور وصی اس کا شبہ جو ہے صغیر کا شبہ باطل کرے تو انہوں نے بیٹے کو ضرر سے بچایا یا ضرر پہنچا دیا. وَلِأَنَّهُ شُرِعَ شفع جائز ہے لدفع ضرر تاکہ بری مشتری کا ضرر دفع ہو. فَكَانَ إِبْطَالُهُ تو اس شفیع کا ابطال جو ہے یہ اضرارًا بھی یہ صغیر کو ضرر دینا ہے. ٹھیک ہے. شیخین نے کیا کہا تھا کہ اگر صغیر کی قریب مکان بک جائے تو صغیر کا جو شفع تھا وہ باپ اور وصی باطل. کیوں؟ شفع کرنے میں نفع بھی ہو سکتا ہے کہ 100 کا مکان ہے اور سبھی کو 10 میں مل جاتا ہے تو نفع ہے. لیکن نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ 100 کا مکان تھا، ہو سکتا ہے کہ اس کی قیمت 100 صغیر ادا کرے اور بعد میں اس کی قیمت گر جائے 10 پر آ جائے تو اس میں نقصان ہے یا نہیں؟ تو شفع میں نفع نقصان، اور جس تصرف میں نفع نقصان ہے اس کا نام تجارت ہے. تو یہ شفع تجارت ہے اور باپ اور وصی کو اختیار ہے تجارت کرے سبھی کے مال میں اور تجارت ہر کرے. تو جس طرح باپ اور وصی مالی صغیر میں تجارت کر بھی سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں تو اسی طرح باپ اور وصی سبھی کی طرف سے شفع کر بھی سکتے ہیں اور وَلَهُمَا شیخین کہتے ہیں انہو شفع فی معنی تجارت، یہ تجارت کے حکم میں ہے. جس طرح تجارت میں نفع نقصان ہے تو شفع میں بھی نفع نقصان ہے. فَيَمْلِكَانِ تَرْكَهُ تو یہ مالک ہے ترک شفع کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ الا ترى ان من اوجب بیعا للصبی نصح رده من الاب والوصی. دیکھو یہ صبی ہے، زید نے اپنا خر صبی کے ہاتھ فروخت کر لیا. اس عقد میں بچے کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور بچے کا، تو باپ کو اور وصی کو حق حاصل ہے کہ اس بیع کو کیا کرے، فسخ کرے. تو زید نے جو خر بیچا تھا صبی پر، اس بیچنے میں نفع اور نقصان چونکہ دونوں تھے تو باپ اور وصی مالک ہے کہ اس بیع کو باطل کرے. تو شفع میں بھی نفع اور نقصان دونوں ہے تو باپ اور وصی کو حق ہے کہ اس شفع کو کیا کرے. اللہ تعالیٰ تم نہیں دیکھتے ان من وہ زید اوجب بیعا جس نے خر بیچا للصبی صبی کے ہاتھ نصح رده من الاب والوصی ہے تو صحیح ہے کہ اس بیع کو رد کرے باپ اور وصی. ٹھیک ہے. یہ دلیل پہلے گزر چکی ہے کہ شفع میں نفع محض ہے یا نقصان بھی ہو سکتا ہے. اور جب نفع و نقصان دونوں ہے تو ایسے تصرفات باطل کرنے کا حقدار باپ بھی ہے اور وَلِأَنَّهُ دَائِرٌ شفع واقع ہے درمیان نفع کی، اس میں بچے کا نفع بھی ہو سکتا ہے ضرر، بلکہ کبھی کبھی النظر و شفقت ترک شفع میں ہے. کس میں ہے؟ کس طرح؟ دیکھو اگر باپ اور وصی شفع کرے تو صغیر کا مال مشتری کو دے گا. کل یہ بھوکا ہے اور پیسے ہے نہیں، وہ تو مشتری لے گیا تو یہ مر جاتا ہے. اب شفع کرنے میں نفع ہوا یا نقصان ہوا؟ نقصان ہوا. تو جب اس میں نقصان ہوتا ہے تو شفع ترک کرے تاکہ پیسے بچ جائے، اگر اس کی ایمرجنسی ضرورت پڑے تو صغیر پر خرچ کرے. وقد یکون النظر کبھی شفقت ترک شفع میں ہے لیبقى ثمن تاکہ وہ پیسے باقی رہے علی ملک صغیر. اول ولایت نظریۃ باپ کو جو تصرف کرنے کا حق حاصل تھا وہ ازراح شفقت تھا. نفیملکان ہی تو باپ اور وصی مالک ہے اسقاط شفع کا اور وہ سکوتہما کے تاریخ. اگر باپ اور وصی طلب معصبت سے خاموشی اختیار کرے تو یہ ایسا ہے جیسے صراحتاً ابطال شفع کا کرے، یعنی سکوت سے شفع باطل ہوگا. لکونی ہی کیونکہ سکوت عن طلب یہ دلیل ہے اعراض عن شفع کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ صاحب ہدایت کہتے ہیں یہاں 3 صورت. یہاں ایک صورت یہ ہے کہ یہ سبھی کا مکان ہے
اور یہ تبلیغی کا مکان ہے، تبلیغی نے مکان بیچا اس پر، باپ اور اسی شفا ترک کرتے ہیں، تو کہتے ہیں اس کی 3 صورتیں ہیں، یا تو تبلیغی نے مکان بیچا ہو مساوی قیمت کے ساتھ، 100 کا مکان تھا 100 کا بیچا، اس میں اختلاف ہے، شیخین کے نزدیک شفا ترک کر سکتا ہے اور امام محمد ظفر کے نزدیک، اور اگر اس نے 100 کا مکان 1,00,000 کا بیچا ہو تو وہاں امام محمد امام ظفر شیخین کے ساتھ ہے کہ باپ اور اسی شفا ترک کر سکتا، ٹھیک ہے، اور اگر اس نے مکان کم کے ساتھ بیچا ہو، مکان 100 کا ہے اور 10 روپے کا بیچا ہے، تو وہاں ایک روایت میں امام سے بھی امام محمد کے ساتھ ہے کہ باپ شفا نہیں کر سکتا، شفا کرنے میں نفع محض ہے۔ بات آئی سمجھ؟ کتنی صورتیں ہوئی؟ وہذا یہ اختلاف بیعت کی مکان فروخت شود بمثل قیمتها، دوسری صورت وان بیعت باکثر من قیمتها، اگر مکان اکثر قیمت سے بک جائے اور اتنا اکثر لا يتغابن الناس کہ لوگ وہ غبن برداشت نہیں کرتے، نقیل اجازت تسلیم، صاحبین کے نزدیک جائز ہے ترک شبہ بالاجماع، لانه ترک شبہ تمحض نظرا، یہ محض شفقت ہے، ٹھیک ہے، اور بعض نے کہا نہ لا يصح بالاتفاق، کیوں؟ اس صورت میں یہ کہ 100 کی چیز 1,00,000 کی بکی ہو تو باپ شفا نہیں کر سکتا، جب شفا نہیں کر سکتا تو ترک شفا بھی نہیں کر سکتا، لأنه لا يملك الأخذ، اس صورت میں یہ مالک نہیں ہے اخذ مشبوعی کا بأکثر القیمت، فلا يملك تسلیمہ، تو یہ مالک نہیں ہے ترک شفے کا بھی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کل اجنبی، جس طرح اجنبی شفا کرنے کا اختیار نہیں رکھتا تو شفا ترک کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھتا، اور ان بیان قلنا بھی، چلو مکان 100 کا ہے اور تبلیغی نے بھیجا 10 روپے کا، تو یہاں امام صاحب بھی امام محمد کے ساتھ ہے کہ باپ اور وسی شفا ترک نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں شفا میں نفع محض ہے۔ وَإِن بیعت، اور اگر تبلیغی کا مکان بک جائے بأقل من قیمتہ محابتاً کثیرتاً، بہت زیادہ، تو آگے بارت کیسی؟ فعن ابی حنیفہ، امام صاحب سے یہ ہے کہ لا یصح التسلیم، ترک شبہ جائز نہیں ہے، منہما ابو وسی سے، ولا روایت عن ابی یوسف، واللہ اعلم۔ کتاب القسمہ، بس اب شبہ بھول جاؤ کہ ہم نے شبہ پڑھا ہے، اب کتاب بولو۔ آپ عید میں جائیں گے، آپ کے مدارس میں عید تک کتاب و قسمت تک ہدایت نہیں پہنچا، ہم نے انشاءاللہ کراہیت سے نکالنا، کیسے؟ کراہیت، اضحیہ سب پڑھیں گے عید تک۔